پاکستانیوں، گورنمنٹ کی طرف سے عوام کے ساتھ کرپشن کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اب سندھ والے اکثر کرپشن پر بات کرتے ہیں اور زیادہ تر پنجاب کو وہ ہٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی یا اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہو۔ بلاول صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار کے طور پر سامنے لے کر آئی پیپلز پارٹی، اور ان کے وزیر خارجہ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جب وہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بہت سارے تیر برسائے، لیکن ان کے وزیر اعظم بننے میں جو سب سے مین رکاوٹ ہے وہ ہے سندھ میں کرپشن اور سندھ میں جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں وہ۔ اب ان سے کہا یہی گیا ہے کہ جب تک آپ سندھ میں کرپشن کم نہیں کرتے اور منصوبوں میں شفافیت نہیں لاتے، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو اسی سلسلے میں پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک ہوم سولر سسٹم کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا، لیکن اس کی تحقیق پر پتہ چلا کہ اس میں انتہائی زیادہ غیر شفافیت ہے اور بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی مہم کے دوران یہ کہا تھا کہ جو گھر 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم فری میں ان کا کوئی بل نہیں آئے گا اور یہ 300 یونٹ فری ہوں گے۔ حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 100 یونٹ بھی فری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو IMF سے پہلے اجازت لینی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کا وہ وزیر اعظم والا خواب تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے 30 اضلاع میں کراچی سمیت ورلڈ بینک کے تعاون سے، یعنی ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر جو کہ 28 ارب روپے بنتے ہیں، وہ قرضہ لینا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 لاکھ گھروں میں سولر سسٹم دیں گے، اور اس کے پہلے فیز میں یہ 2 لاکھ ہم گھروں کو سولر سسٹم دیں گے۔ جو لوگ 100 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جن کے نام ہیں تو ان کو ہم ایک سولر پینل، ایک بیٹری، ایک DC پنکھا، 3 LED بلب اور موبائل چارجنگ کی سہولت بھی دیں گے۔ لیکن پہلے فیز میں ہی اتنی بے ضابطگیاں ہو گئیں کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری کو خود انٹرفیئر کرنا چاہیے اگر وہ واقعی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اور کرپشن سے اپنا نام ہٹانا چاہتے ہیں۔